بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند اور اہل دانش مؤمنین کی دعاؤں کا اور اللہ کے دربار میں درخواستوں کا ایک انداز پیش فرمایا۔ دعا کرنے کا طریقہ اور عقل مند لوگ اللہ سے دعا کس طرح کرتے ہیں، پورے ایک رکوع یا آدھے رکوع کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ اب آج کی اس آیت میں اللہ تعالی فوراً ان دعاؤں کے بعد ان دعاؤں کی قبولیت اور مؤمنین کے لیے اللہ تعالی نے بشارت یہ فرمائی کہ جو بھی اس طرح سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں، بلکہ بشارت دیتے ہیں۔ فاستجاب لهم، اللہ نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا، ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ دیکھیے دعاؤں کے بعد فوراً اس آیت کا اس طرح سے ذکر کرنا کہ فاستجاب لهم، اللہ نے فا سے شروع کیا، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب مضمون کے بعد فا سے جو حروف عاطفہ ہے جب مضمون شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ گویا کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے مؤمنین کے لیے بشارت دی ہے، جو بھی یہ دعائیں کرے گا اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے، اور تمام دعاؤں کی قبولیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کے پیچھے، یعنی دعائیں قبول کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے اپنا قانون بیان فرمایا، کیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ اللہ کا دستور ہے، قانون ہے کہ مؤمن خواہ مرد ہو یا عورت، خواہ امیر ہو یا غریب، شریف ہو یا رذیل، جو بھی عمل صالح کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ امیر کرے نیک عمل، غریب کرے، عالم کرے، جاہل کرے، فقیر کرے، مالدار کرے، اعلیٰ خاندان کا کرے، نچلے خاندان کا کرے،
کوئی بھی کرے، اللہ کی نگاہ میں صاحب ایمان ہونا شرط ہے۔ اللہ کے یہاں عزت امیری یا غریبی پر نہیں ملا کرتی، چہرے دیکھ کر اللہ کے یہاں ثواب تقسیم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی عمل صالح کے قبول کرنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ صاحب ایمان ہونا شرط ہے۔ اب صاحب ایمان کوئی بھی ہو، کہیں کبھی رہنے والا ہو، اگر عمل صالح ہے اور دعائیں کرنے کا یہ انداز ہے جو پچھلی آیات میں ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ اعمال کو برباد نہیں کرتے بلکہ اعمال صالحہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس پر اجر ملتا ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں کہیں عورتوں کی ہجرت کا اور ان کے نیک اعمال کا ذکر نہیں ملتا، جہاں بھی ذکر ہوتا ہے وہاں مردوں کا ذکر آتا ہے، مردوں کے اعمال قبول ہونے کی بات آتی ہے، عورتوں کا تو ذکر نہیں ملتا، حالانکہ ہجرت تو عورتوں نے بھی کی ہے اور عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا گیا اور فرمایا کہ نیک اعمال کرنے والے خواہ مرد ہوں یا عورت، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، کیونکہ انسان ہونے کی نسل کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں مرد بھی برابر ہیں اور عورتیں بھی برابر ہیں انسانیت کے اعتبار سے۔ اور اللہ نے تو قانون بتا دیا کہ صاحب ایمان، اور صاحب ایمان قیامت تک کوئی بھی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں کہ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے اور اپنے گھر بار کو قربان کیا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، اہل و عیال کو چھوڑا اور دار الکفر سے دار الایمان کی طرف ہجرت کر کے آئے اور سب کچھ برداشت کیا محض اللہ کی رضا کے خاطر۔ جب اللہ کا قانون عام مسلمان کے لیے یہ ہے تو جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مرد ہوں یا عورت، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اعمال حسنہ کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام خطائیں معاف کریں گے اور ان کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے، جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی طرف سے ثواب مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین ثواب عطا کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی ذکر فرمایا اور جواب دیا کہ عورت چونکہ انسان ہی کا ایک فرد ہے، اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں، بس اعمال ان کے قبول ہوں گے، نیک اعمال جو صاحب ایمان ہوں گے، اور پھر جو صاحب ایمان میں مراتب کے اعتبار سے بلند ہیں ان کا تو پوچھنا ہی کیا۔ جس طرح سے حضرت سلمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بہرحال ان کی قربانیاں تو بہت بڑی تھیں۔ اللہ کا قانون تو عام مؤمن کے لیے یہ ہے کہ کسی کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں ہوگا، اور حضرات صحابہ یا صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نیک اعمال کا تو پوچھنا ہی کیا، اللہ تعالیٰ ان سے دنیا ہی میں راضی ہوئے۔ بہرحال یہاں یہ آیت دعاؤں کے بعد فوراً لائے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ صاحب ایمان اور عقل مند لوگ اور عقل مند مؤمنین جو بھی اس طرح دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام نوازش ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا عام اعلان ہے۔
صاحب ایمان کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی، یعنی اس طرح دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کیا اور کہا کہ میں تم میں سے کسی کا، تم میں سے مراد ایمان والوں میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہو۔ فالذین هاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الأنہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑائی لڑی اور قتل ہوئے، میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کر دوں گا، اور انہیں یعنی قربانیاں دینے والوں کو ضرور بالضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے۔